بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ایک بار پھر وہی بحث ہے کہ تعیناتی ہونی ہے کہاں ملک میں، کب ہوگی، کیسی ہوگی۔ سیاستدان اس پر تبصرے کر رہے ہیں، تجزیے کر رہے ہیں، کچھ معلومات کو ڈینائی کر رہے ہیں اور کچھ مستقبل کا لائحہ عمل بھی دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع بالخصوص مخاطب ہوئے کل ایک پروگرام میں اور آج پارلیمان کی راہداریوں میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ بھی اس موضوع پر لب کشائی کر رہے ہیں اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے۔ اور جبکہ عمران خان صاحب کا ذکر کریں تو وہ بھی لانگ مارچ کے شرکاء سے جب خطاب کرتے ہیں تو اس اہم موضوع پر اظہار خیال فرماتے ہیں۔ تو اس پر تو بات ہوگی کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ گوٹ کسی جگہ پہ غالباً پھنس گئی ہے۔ کتنی حقیقت ہے، کتنی افسانہ ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ساتھ جنرل فیض علی چشتی، لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی، جو جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا ملک میں تب وہ پنڈی کے کور کمانڈر تھے۔ وہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ ہیں پاکستان میں۔ وہ آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مخاطب تھے، ایک پریس کانفرنس تھے۔ بڑی اہم اور دلچسپ گفتگو انہوں نے کی ہے موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر۔ ان کی پریس کانفرنس پر بھی بات ہوگی اور پھر سابق وزیر اعظم مخاطب ہیں جناب چیف جسٹس سے کہ لمحہ فکریہ ہے، مجھ پر حملہ ہوا، ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی، اعظم سواتی صاحب والا معاملہ ہوا، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اور پھر جو JIT بنی تھی خان صاحب کے اوپر ہوئے حملے کی تحقیقات کرنے کے لیے، وہ لگتا ہے صرف کاغذوں تک محدود ہو گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ لاہور میں زمان پارک میں مقیم ہے خان صاحب، تو ان کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے علاوہ KP کے پولیس کے بھی کچھ آفیشلز یہاں موجود ہیں۔ اس معاملے کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر پروگرام کی پہلی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات ہوگی امریکہ کی، جہاں سانحہ مشرقی پاکستان پر وہاں کچھ کانگریس مین حرکت میں ہیں پاکستان مخالف۔ پاکستان کو مؤثر لابنگ کی اور سفارتکاری کی ضرورت ہوگی۔ لیکن شامی صاحب، سر دست یہ کہ وزیر اعظم واپس لوٹے، تاخیر سے آئے، معلوم ہوا کہ غالباً وہاں کو میل ملاقات امپورٹنٹ صلاح مشورہ کرنا ہے، لیکن پہنچے تو آج تصدیق کیجیے کرونا ہو گیا، انہیں کرنٹینہ انہوں نے کر لیا ہے۔ ہماری معلومات یہ کہتی ہیں کہ تیسری بار کرونا کی زد میں آئے ہیں، یعنی جون 2020 میں اور پھر جنوری 2021 میں، اس سے پہلے وہ کرونا کا شکار ہوئے۔ تو اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، اب کرونا جو ہے اس وقت تو برطانیہ میں بھی تقریباً یعنی معدوم ہو چکا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جرثومہ جو ہے پایا گیا ہوگا ان کے آس پاس، پایا گیا ہوگا آس پاس، اور اب یہاں وہ پازیٹو آیا ان کا رزلٹ۔ کرنٹینہ کر لیا، حالانکہ یہ بڑے اہم دن تھے اور یہ سوچا جا رہا تھا، سمجھا جا رہا تھا کہ واپس آئیں گے تو پھر اتحادیوں سے میل ملاقات کریں گے، صلاح مشورے کریں گے کچھ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ جلد کے شفا معاملے دے۔ میں۔ آپ یوں سمجھیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کے ایک طرح سے گویا اہم جو معاملات ہیں وہ ڈیلے ہو گئے کچھ دنوں کے لیے، غور و خوض کا موقع بھی مل جائے گا، مزید مل جائے گا۔ اور متقف ہو گئے، یعنی لوگوں سے میل ملاقات بند ہو گئی۔ اب غور و خوض کریں گے، رجوع اللہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی استخارہ بھی شاید کر لیں تو وہ فیصلہ کر لیں گے پھر۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ آ جاتے ہیں اس اہم معاملے پر جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب سے آج پارلیمان جنرل ضیاء الحق تو ہر فیصلے سے پہلے اس طرح کے استخارہ کرتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب، اچھا، بس اور استخارے کی جو اس میں اشارہ ہوتا تھا اسے فالو بھی کرتے تھے یا نہیں؟ اسے فالو کرتے تھے۔ اب یہ استخارہ کرنے والا جانتا ہے وہ اس کو اشارہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے افضل عمل شاید یہی ہے کہ خود کیا جائے۔ بہرحال ایک یعنی یکسوئی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اگر آدمی دو دلا ہو اور یعنی ششپن میں آ رہا ہو، گو مگو کی کیفیت میں ہو، یا ایک سے زائد آپشن ہو، ایک سے زیادہ آپشن تو ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ تو یہ استخارے میں ایک اشارہ مل جاتا ہے، بعض کا اس کو پڑھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھائی اشارہ مل جاتا ہے تو پھر یکسوئی کے ساتھ آدمی اپنا کام کر لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گی محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ بھی، سینئر صحافی ہیں، ان سے بھی اس معاملے پر ہم بات کریں گے۔ لیکن سر دست دیکھیے آج پارلیمان کی راہداری میں خواجہ آصف صاحب سے کیا پوچھا جا رہا تھا اور وہ کیا جواب دے رہے تھے۔ اچھا، یہ ہم نے اپنے پروگرام میں کوئی ہفتہ 10 دن پہلے معلومات کی بنیاد پر عرض کیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ 21، 22، 23 کے ہنگام ہی شروع ہوگا۔ جو سالڈ پیسٹ اپ تھا اس کی خواجہ صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ سر چلیے اچھی بات ہے۔ تو اب کتنے دن رہ گئے؟ آج 15 ہو گئی سر۔ اب 3-4 دن، 6 دن، 7 دن، آخری ہفتہ جو یہ جو اگلے آنے والا ہفتہ ہے اس میں یہ فیصلہ ہو کے رہے گا۔ تو بہرحال انتظار کرتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم۔ چلیے رانا صاحب کی بھی سنیے اور بلاول صاحب کی بھی سنیے۔
تو आसमा शराजी साहबा से हमने रब्ता किया, सर इस्लाम आबाद की सुनगुन रखती हैं, आज उन्होंने तहरीर भी एक बांधी, उनसे बात कर लें फिर चलिए कि क्या मामला इतना ही सादा या पेचीदा है। अस्सलाम वालेकुम आसमा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। ये एक मजमूई तासुर बनता जा रहा है कि गालिबन गोट कहीं फंस गई है, क्या ये तासुर दुरुस्त लगता है आपको इस्लामाबाद बैठकर? देखिए ये वैसे तो हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि नहीं हम 18 के बाद हमारा मामला जो है वो चलेंगे, लेकिन चूंकि जामी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लिहाजा असम्बली का अभी तक ना आना एक जाहिर है कि एक अहम सवाल जरूर है। और अभी तक कहाँ फंस गई है असम्बली, ये भी एक अहम सवाल है। शायद जो पिंडी की नॉमिनेशंस हों वो थोड़ी मुख्तलिफ हों, जो इस्लामाबाद की हों वो मुख्तलिफ हों, और कोई बीच में जो है वो राब्ता शाब्ता हो रहा हो या कोई इस मामले के ऊपर बात हो रही हो, तो और ऊपर से वजीर आजम को कोविड हो गया है, 4-5 दिन वो किसी से मिल भी नहीं सकते हैं। तो ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन इस सिलसिले के क्या अंदर जो है आसमा, ये जो सुनने में आ रहा है जी कि बाज़ हजरात तो ऐसे हैं जिनकी रिटायरमेंट का दिन आने वाला है और 2-4-5 दिन में रिटायर हो जाएंगे वो, तो अगर समरी इतनी ताख़ीर से आती है और पहले वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर मामला तो बिल्कुल उलट जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि इसके इस सिलसिले में भी काबीना के पास ये इख्तियार मौजूद है कि अगर वो कुछ तरमीम करके तो खुद ही समरी जो है वो मंगवा लें या कह दें, और इस मामले के ऊपर भी यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है। और दूसरा शामी साहब आपको मालूम है कि कुछ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद सदर मुमलिकत की तरफ से भी कोई जो रोड़ा है वो अटकाया जा सकता है, या दूसरी तरफ से भी कोई, क्योंकि कल ऑप्शंस की बात की थी इमरान खान साहब ने, तो असेंबली के सेशन को भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बढ़ा दिया गया है, दोनों पार्लियामेंट के दोनों सेशंस को, तो वो भी एक सामने रखा जा रहा है। और ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास बिल्कुल मौजूद है कि अगर समरी नहीं आती है तो वो फिर अच्छा आसमा साहिबा और शामी साहब, ये जो सदर मुमलिकत का जिक्र किया आसमा साहिबा ने, ये बड़ा काबिल गौर है कि अगर उनके पास कोई समरी आती है तो वो कानूनी राय तलब कर सकते हैं, जो माजी करीब में कानून साजी के ज़रिए तोसी हुई उस मुद्दे पर उसकी जो मियाद है उसके ऊपर कानूनी राय तलब कर सकते हैं कि मियाद कब ख़त्म होगी या अगले बरस ख़त्म हो रही है। क्यों जी, मैं ये दुरुस्त समझ रहा हूँ? जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन ये सब फिर सब इसका इख्तियार फिर भी प्राइम मिनिस्टर के पास है और कैबिनेट के पास है। यानी सदर सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये मामलात है इसको देख लें, अदरवाइज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। ये आज फैज़ अली चिश्ती साहब की अगर आपने उस पे भी सुनी हो तो वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें 2 बातें उन्होंने बड़ी अहम की है। एक बात उन्होंने ये कही है कि वजीर आजम क्यों तैनात अभी तक नहीं कर सके हैं, क्यों नहीं करे, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि प्राइम ये आर्मी चीफ को पता है कि कौन सा ज्यादा सीनियर और काबिल जर्नैल है, लिहाजा वो सजेस्ट करें। तो इसका मतलब तो ये है कि वो एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं बल्कि आर्मी चीफ के पास होना चाहिए कि वो किसी का नाम जो है वो सजेस्ट कर दे। तो ये अभी तक तो कानूनी और आईनी एतबार से प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो इसके ऊपर अपनी जो अपने इख्तियारात हैं। अच्छा, ये क्या ये तासुर भी दुरुस्त है कि गालिबन इस्लामाबाद और पिंडी तो शायद एक पेज पर थे लेकिन फिर लंदन बीच में पड़ गया और फिर ताखीर भी होगी? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक पेज वाली बात जो है वो अभी तक रही है, क्योंकि तमाम इत्तेहादी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब अब एक ही पेज पे हैं, और पिंडी में भी किसी एक आधे शख्स का इधर उधर हो जाना कोई मानी नहीं रखता। इदारे के तौर पर चीजों को देखा जा सकता है और देखा जा रहा है, और इदारा अगर जाहिर है कि अगर पेज पे ना हुआ तो फिर मसला होगा। 1-2 शख्सियात के इधर उधर हो जाने से मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के लिए कोई मसला होगा या इत्तेहादियों के लिए कोई प्रॉब्लम होगा। तो चिश्ती साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग हो जाए प्राइम मिनिस्टर पर। सर उनका जुमला मैं आपको सुनाता हूँ। जिस तरह चीफ जस्टिस की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग हो जाती है यानी वजीर आजम पर जुडिशल तकर्री के हवाले से। जी शामी साहब, उनका कहना तो ऐसा ही है, लेकिन आइन में ऐसी कोई ये ख्वाहिश तो हो सकती है जी, खबर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी है कि फिर इसका मतलब ये है कि एक सफ़े पर तो मौजूद नहीं है ना जी, कुछ न कुछ फासला मौजूद है। जी हाँ, रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में कुछ फासला मौजूद है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप अब पता नहीं धरना किसने दिया हुआ है फैजाबाद के चौक पर, ये हम सवाल बिल्कुल
बिल्कुल ये ऐसा ही है कि चीजें जो है वो जैसे नजर आ रही हैं वैसी है नहीं, और ये जाहिर है कि आसमा आप भी तो माशाल्लाह बड़ी यानी अल्लाह वाली हैं, इस्तिखारा करती रहती हैं, तो आपने कोई इस्तिखारा किया? नहीं शामी साहब, मेरे इस्तिखारों में इतने दम कहाँ, मेरा इस्तिखारा जो है वो पिंडी तक नहीं पहुंचता, वो इस्लामाबाद में भी मुश्किल से ही गर्दिश करता है। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका आसमा शिराजी साहिबा। देखिए आपने जनरल रिटायर्ड फैज़ल अली चिश्ती साहब का जिक्र खैर किया है, वो ये फरमाते हैं कि हालात तसादम की तरफ जा रहे हैं, गालम गलोच हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, और अगर घर में दो बच्चे लड़ पड़ें तो क्या चौकीदार चुप रहेगा? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को मैंने फलते फूलते और टूटते देखा, आज डूबते देख रहा हूँ। और फिर खान साहब के बारे में उन्होंने इज़हार ख़्याल किया कि इनको गोली इनकी पंजाब में लगी जहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत है, मशवरा दे रहे हैं खान साहब को पार्लियामान में वापस आए, बयान भी सुनाता हूँ। लेकिन जो आपने उनकी तयनाती का हवाला दिया, लफ्ज़ जो उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए, वो ये कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं तयनाती मेरिट पर हो, मेरिट कौन तय करेगा? वज़ीर दिफा को क्या पता है मेरिट क्या होता है? मेरिट यही है कि जाने वाले चीफ़ की सिफारिशात के मुताबिक फ़ैसला हो। तो एक फैसला तो चिश्ती साहब ने किया था ना मेरिट पे, 1970 ऑपरेशन फेयर प्ले जी, और मैंने उस वक्त को पिंडी के कोर कमांडर थे। मैंने सुना है जनरल साहब ज़ियाउल हक साहब उस ऑपरेशन फेयर प्ले का आगाज़ करने से पहले उनके पास गए और कहा कि मुर्शद मरवा ना देना। इस तरह की बातें मशहूर हैं, लेकिन क्योंकि वो भी जलंधर के हैं और कौन, चिश्ती ज़ियाउल साहब? हक भी जलंधर हाँ, के। अच्छा अच्छा, अब जब सऊदी अरब जा रहे थे जनरल ज़ियाउल हक साहब, तो मैं भी उसमें शामिल था उनके साथ। तो मेरी जो सीट थी ना जहाज़ में, बिल्कुल साथ की सीट जो थी जनरल फैज़ल अली चिश्ती की थी। अच्छा, तो अब जब मैंने हैरान हुआ तो आके वो बैठ गए और फिर पूछने लगे तो शामी को क्या लवाना है? आपसे पूछा? हाँ, अच्छा, मैं कह शाम चौरासी दे ऐसी। अच्छा, तू भी दुआ पेदा है? हाँ जी दुआ। अच्छा, तो कहने लगे तू मेरे दस मैनू ये ज़िया नू पट्टियां कौन पढ़ाता है जा जाके? मैं कहा जनाब ये आप पढ़ाते होंगे, पूरी दुनिया में तो ये शोहरत है कि आपके मशवरे के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो बाला चिश्ती साहब एक सेंचुरी, पूरी सदी जो है उसके अमीन हैं। सर ये 1946 में तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन किया था, 47 में फिर पाक आर्मी में आए, और तब भी 20-25 वर्ष के तो माशाल्लाह होंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो चाको चौबंद है, तो उनसे बात भी करेंगे किस दिन। चलें किस दिन उनसे मजलिस करते हैं। अभी लेकिन हसन उनके रजा मैंने से भी हम देखा बात करते हैं। उनके इमरान बड़ी खान को क्लैरिटी होती है, क्या दो टोकरा देते हैं अपनी, दी है ना जी, लगे लिपटी नहीं रखते। वो ये कहते हैं कि तयनाती वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक ज़रूर है, आर्मी चीफ सीनियर जर्नलों की सिफारिश भेजता है, और उनको लगता है एक बड़ा अहम जुमला उन्होंने बोला कि इंतखाबात मई 2023 में होंगे। ठीक है, और ये भी कहते हैं मार्शल लगने को खदशा नहीं है। अब बात यह है कि चिश्ती साहब जो थे ना, वो जनरल ज़ियाउल हक का जो मार्शल था उसके मर्द आहन समझे जाते थे जी, लेकिन फिर ये इनकलाब अपने बच्चों को खा जाता है ना, तो इनको खा गया, रिटायर हो गई। वो किसी ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया था कि भारत में एक जनरल बख्शी हैं, वो भी बड़े अच्छे तबसरे करते हैं दिलचस्प, और यहाँ जनरल चिश्ती हैं, ये भी कभी कभी मंजर आम पर आते हैं। वो खामोश रहे और उन तो खैर किताब भी लिखी है और बड़े सोच समझ वाले आदमी हैं, बड़ी काबिल कदर शख्सियत है और बड़ी क्लैरिटी है मुझे इस लिहाज से कि वो मैंने देखा है कि चूंकि चनाचे में नहीं पड़ते, जो बात हो बात कर देते हैं दो। लेकिन इस वक्त उनका मंजर आम पर आना एक मानवीयत तो रखता है शामी साहब। एक जाहिर है कि रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, एक मैसेज उन्होंने दिया है, उसे तवज्जो देनी चाहिए। पता नहीं किसे दिया है। और ये भी कहा जा रहा है ना कि अब इलेक्शन जो है को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकेंगे आप उनको, तो आप देखते हैं, यानी बाकी मानदा मुद्दत पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं यही तासुरात हुई हैं। अच्छा जी, खान साहब आज फिर लॉन्ग मार्च के शुरका से मुखातिब थे, उन्होंने जो इक़्तिसादी मवाज़ना अपने दौर कर मौजूदा सरकार का वो किया है, बता रहे हैं महंगाई डबल हो चुकी है। साथ वो बार बार जनाब चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हैं कि ये लम्हा फ़िक्री है जो सूरत हाल यहाँ दरपेश है, वो अपने ऊपर हुए हमले, अरशद शरीफ साहब की शहादत और आज़म सवाती के साथ जो सलूक हुआ उसकी मिसाल दे के कहते हैं कि इंसाफ के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है। और तो सेनेटर्स भी गए हैं पार्लियामेंट से जी, चीफ जस्टिस के चरणों में बैठे जाके, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो नहीं उसमें अरकान कौमी असम्बली जो इमारत है और सूबाई असम्बली के लोग भी सीढ़ियों पर बैठे रहे। हाँ, असल फ़ारूक हबीब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि 300 के करीब इनकी तादाद थी पार्लियामेंटेरियंस की जब ये गए हैं। अगर पार्लियामेंट में आते तो कितना अच्छा होता, लेकिन बात यह है कि
اب یہ ہمارے ہاں جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں وہ چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہیں، یہ کر دیں آپ وہ کر دیں، ہونا تو چاہیے اس پہ بھی بھئی آپ درخواست دیں جا کے عدالت میں، جو بھی مسئلہ ہے چیف جسٹس جو ہے تو پریس کانفرنس سننے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ان سے تو آپ یہ توقع بھی نہیں رکھتے کہ وہ آپ کے پورے بیانات پڑھیں گے، تو آپ جو بھی کہنا ہے ان سے درخواست دائر کریں، پھر اپنی بات کر لیں ان سے، مدعا بیان کریں عدالت۔ چلیں اس میرا بات خیال ہے کہ کوئی آداب کے خلاف بات مجھے معلوم ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نوٹس لینا چاہیے سپریم نہیں، خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب میں ہماری حکومت اس کے باوجود میں پرچہ مرضی کا نہیں کروا سکا، وہ تو یہ بھی تاثر دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں اگر جناب چیف جسٹس کو نہ مخاطب کریں؟ میں تو حیرت میں ہوں کہ ابھی تک کوئی بندہ جو گرفتار ہوا ہے اس کو چالان تو ہوا نہیں، نہ وہ کورٹ میں پیش ہوا عدالت کے سامنے۔ جو ان پر حملہ ہے اس کے لیے جے آئی ٹی بنی ہے وہ صرف کاغذوں تک محدود ہے، 2 بار تو ڈیزالو ہو چکی ہے، تب یہ تو سارا پھر ان کی اپنی حکومت ہے، اس میں دیکھنا چاہیے۔ کیوں جی، حسن رضا صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ہیں، نمائندہ خصوصی ہیں، آج اس معاملے کی تحقیق وہ کر رہے تھے۔ حسن، یہ تحقیقات کے لیے جو جے آئی ٹی بنی ہے اس کا سٹیٹس ہے کیا؟ کتنی بار یہ بنی؟ کیا یہ آپریشنل ہے؟ کون کون سے افسران اس میں شامل ہیں؟ دیکھیں، یہ جب سے یہ معاملہ ہوا اس وقت سے لے کے اب تک یہ معاملہ اتنا مشکوک بن چکا ہے کہ یہ گتھیاں اگر سلجھ بھی جائیں تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ معاملے کو ہم یہ تشویش کی اور یہ میرٹ کی نظر سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ 8 نومبر کو آئی جی پولیس کی طرف سے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو یہ خط لکھا جاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریاض نذیر گارہ جو کہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہیں، ڈی آئی جی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو اسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے سیکشن 19 کے سب سیکشن 1 کے تحت جو ہے جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی جو کہ 691 ہے، اس کی تفتیش کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا جائے۔ 9 تاریخ کو صوبائی کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پر ریاض نذیر گارہ جو ہے ان کو سربراہ کی منظوری دے دی جاتی ہے، لیکن منظوری دینے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے پہلے معاملہ رک جاتا ہے اور کیبنٹ کی اپروول کے بغیر ایک نئے جو ہے آفیسرز کی تعیناتی عمل میں لائی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے طارق رستم چوہان، ان کو کمیٹی کا سربراہ تعینات کر دیا جاتا ہے۔ ان کو کون نامزد کرتا ہے؟ دیکھیں شامی صاحب، ان کو یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ جب کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے منظوری کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ سینئر رہنماؤں کی جانب سے تحفظات سامنے آتے ہیں کہ ان کا نام شامل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو نوٹیفیکیشن نکلتا ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ڈائری نمبر 19959 جو کہ پنجاب پولیس نے لیٹر لکھا ہے اس کی روشنی میں وہی ممبران کی ہم تعیناتی عمل میں لا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن ہی غلط ہو گیا کیونکہ وہ آپ اس کو کوڈ کر رہے ہیں نا، وہ اور اس کو مطابق آپ کیبنٹ سے اپروول لے کے آپ نوٹیفائی کریں ہوم ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 1 یہاں غلطی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ وہاں پر جب 9 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ہو گیا وہ نہ کینسل ہوتا ہے، 10 تاریخ کو ایک نیا نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے اور اس کی باقاعدہ تصدیق کی ہے جو میرے پاس تمام جو ہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں، تمام جو نمبر بتا رہا ہوں۔ 10 تاریخ کو سید خرم علی کو سربراہ مقرر کر دیتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کمیٹی کی سربراہی کریں گے، اور پھر دوسری غلطی وہی 19959 جو پنجاب پولیس نے ڈائری ہے اس کو کوڈ کر کے دوبارہ غلطی کر دی جاتی ہے اور اس پورے معاملے میں ریاض نذیر گارہ اس کمیٹی کا سربراہ ہے ہی نہیں اور اس کمیٹی کا ممبر ہی نہیں، اور محکمہ داخلہ جو ہے اس کو کوڈ کرتے ہوئے ہوم ڈپارٹمنٹ کی منظوری کے بغیر دوبارہ پھر میٹنگ منٹس جاری ہوتے ہیں جس میں رد و بدل کی جاتی ہے، اور آج وہ ہے ابھی تک اس نے کام شروع نہیں کیا کیونکہ گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ معاملات زیر غور لائے گئے کہ اس پر بھی تحفظات ہیں، اور اب جو سی سی پی او لاہور یعنی حسن یہ جو سیریز آف بلنڈرز ہیں اس میں اگر یہ کہا جائے کہ سب کے باوجود جو ممبرز ہیں اس کمیٹی کے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے وہ نوٹیفائی نہیں، ان تک میسج نہیں پہنچا ہوا آفیشلی کہ انہوں نے کام کیا، میسج نہیں پہنچا۔ آئی جی پنجاب پولیس کو ہوم ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ آگاہ نہیں کیا، انہوں نے آگے کمیٹی کے ممبران کو آگاہ نہیں کیا۔ بات تو ایسے ہیں جو کمیٹی میں کام کرنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں تمام شواہد تو آپ نے موقع سے اب تک تو بے شمار شہادتیں ضائع ہو گئی۔ حسن رضا، وزارت داخلہ جو ہے پنجاب کی وہ تو عمر سرفراز چیمہ صاحب کے ماتحت ہے، کرنل صاحب کے بعد کرنل صاحب کے بعد کرنل صاحب تو گھر ہو، ہاشم صاحب تو گھر چلے گئے، اب تو وہ مشیر داخلہ تو وہ ہیں۔ شامی صاحب، اتنی خطرناک بات ہے کہ مشیر داخلہ پنجاب وہ ہیں لیکن صوبائی سب کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کی سربراہی صوبائی وزیر کوآپریٹو راجہ بشارت کر رہے ہیں،
اور حالانکہ کمیٹی کے وہ بھی تو سربراہی یا پی ٹی آئی کے ہیں نا. نہیں وہ یہ بھی حسن PTI بڑی کے ہیں. اہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو مشیر داخلہ ہیں جن کے انڈر وہ سب کمیٹی آتی ہے داخلہ کی جس نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں وہ نہیں ہے ان کی جگہ راجہ بشارت صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں. حسن آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پر جب پولیس کے افسران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کوپریٹیو کا اور قانون کا کہاں سے لنک آپ بنا رہے ہیں؟ یا تو آپ لا والے کو لے کے آئیں, وہ خرم صاحب ہیں, ان کو آپ سربراہی دیں, پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. قانون کا کہیں نہ کہیں سے تو لنک بن جائے گا, لا اینڈ آرڈر اینڈ قانون. مگر وہ تو پہلے بھی سابق ایسے ہوتا وزیر ہے. قانون ہے نا, وہ تو سابق وزیر قانون ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ پہلے ان قانون کے سے پاس تعلق تھا. تو ہو گیا نا. لیکن وہ سابق ہے نا, پھر تو پھر رانا سلام نہیں وہ جسٹیفیکیشن تو اس کی ہزار طرح سے ہو سکتی ہے سر, غیر قانونی کام تو نہیں اگر وہ پریزائڈ مگر یہ سب لوگ تو پی ٹی آئی کے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے تحقیق شروع نہیں ہو سکی. اور وہ کہتے ہیں جو میری بات افراد جو کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے جو ہے بعد ایک نے بات کی ہے, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں تو باقاعدہ آگاہ نہیں کیا گیا. 10 تاریخ کا اگر نوٹیفائی ہوا ہے, آج 15 تاریخ ہو چکی ہے, ابھی تک ہمیں باقاعدہ نہ کوئی شواہد دیے گئے نہ باقاعدہ آگاہ کیا گیا. نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا ہے وہ تو ہم نے اپنے سورسز سے لا کے میڈیا پر لے کر آئے ہیں اور ان تک پہنچایا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہ پولیس نے آگاہ کیا, اور پولیس بھی یہ کہتی ہے ہمیں باقاعدہ ابھی تک جو ہے یہ پھر ہے کیا, نہیں ہوئی. یہ ہنگامہ ہے کیا, ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ہنگامہ یہی ہے شامی صاحب کہ وہ پنجاب پولیس پر اعتماد نہیں کرتی, پی ٹی آئی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ایسی کمیٹی بنے کہ جو ان کے نقطہ نظر کے مطابق معاملات کو آگے لے کے چلے. وہاں تو میں نے سنا ہے غلط کام نہیں پنجاب کریں پولیس گے. کا وہ تو آپ نے ذکر کہنے کیا یعنی ان کی جو سیکورٹی کے کے لیے پی کے لوگ ہیں, کے پی کے پولیس کے لوگ بلائے گئے ہیں, یہ درست ہے؟ 50 کی تعداد بتائی جاتی ہے. بالکل یہ بات درست ہے. باقاعدہ کورٹ کمیٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوتا ہے. اگر آپ 8 نومبر کی میٹنگ یاد رکھیں شامی صاحب, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ یہ سامنے آیا تھا جس کی بنیاد یہ سارا بنا ہے. عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کمیٹی میں موجود تھے, اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور ایک مین سینئر قیادت. پرویز لائی صاحب نے ایک نقطہ رکھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی تو آپ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں پورے پنجاب سے ایک ایس ایچ او دے دیں, ہم ان کو وہاں تعینات کرتے ہیں, وہ آپ کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر کر دیں. خان صاحب نے تمام افراد کی طرف دیکھا, حماد اظہر, باقی لوگ, کسی ایک نے ایک ایس ایچ او نہیں دیا. یہ وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پہ کور کمیٹی کا آئندہ جو ہونے والا اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خان صاحب کی تمام سطر سیکیورٹی جو ہے وہ کے پی کے کمانڈوز کریں گے, جس کے لیے 2 ڈی ایس پی وہاں سے آئے ہیں, 50 کے قریب جو ہے اسپیشل کمانڈوز کا دستہ. حالانکہ حسن یہاں پر پنجاب کے بھی 500 سے زائد نفری پولیس کی موجود ہے, 60 کے قریب ان کے بھی ایلیٹ کمانڈوز یہاں موجود ہے, اور دیگر ادارے جو ہیں پولیس کی معاونت کرنے والے وہ بھی یہاں موجود ہیں. جامی صاحب یہاں سے خط لکھا تھا کے پی کے کو, باقاعدہ تصدیق ہوئی ہے. اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ اگر دیکھیں تو پنجاب میں ایلیٹ کمانڈوز بڑے زبردست ہے, اور یہاں کی جو پولیس ہے وہ دیگر صوبوں کی پولیس کی ٹریننگ کرواتی ہے. آپ نے اس کو اگنور کر دیا, اس سے پولیس میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. یہ اہم بات ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا حسن رضا, دلچسپ یہ معاملہ ہے اور قابل تشویش ہے کہ یہ اتنا بڑا یہ واقعہ سانحہ ہے, اس پر تحقیقات اور تفتیش کیوں نہیں اس طرح سے ہو رہی جس کی وہ متقاضی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب یہ آپ تجویز کر رہے تھے پی ٹی آئی کو کہ وہ درخواست کیوں نہیں جمع کرواتے, تو یہ فاروق حبیب صاحب نے ٹویٹ بھی کیا, ان کا میسج مجھے آیا ہوا تھا, کوشش کرتے ہیں ان سے بات بھی ہم کر لیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد سینیٹرز, اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرواتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر, اعظم سواتی صاحب پر تشدد اور ارشد شریف شہید کیس پر انصاف فراہم کیا جائے. پوری قوم انصاف کے لیے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے امید لگائے ہوئے ہے. چلیے اچھی بات ہے. درخواست بنیادی بات یہ ہے کہ ہر سنوائی کا ایک فورم ہے, سیشن کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, ہر معاملہ آپ سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ ایک ایپلنٹ کورٹ ہے, ہائیسٹ اتھارٹی, فائنل اتھارٹی, تو ابتدائی عدالت نہیں ہے وہ. لیکن بہرحال آپ نے درخواست دائر کی, سپریم کورٹ جانے اور وہ جانے. فاروق صاحب السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. یہ باقاعدہ درخواست آپ لوگوں نے جمع کروا دی دستخطوں کے ساتھ؟ جی بالکل, یہ ملک بھر سے تمام صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی اور سینیٹر سے دستخط شدہ درخواست جو ہے یہ گزشتہ روز ہم نے جمع کروائی تھی. جہاں جہاں پر بھی سپریم کورٹ کی رجسٹریز ہیں, چاہے پشاور رجسٹری ہے, لاہور رجسٹری ہے, اسلام آباد میں ہمارے سینیٹرز, اور وہاں پر اراکین اسمبلیز خود سپریم کورٹ گئے تھے کراچی رجسٹری میں, وہاں پر یہ درخواست جمع کروائی گئی. اس میں 3 ہمارے اہم معاملات ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو
قاتلانہ حملہ ہوا کے اوپر FIR درج ہونا، اور آپ کے علم میں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حوالے سے یہ بات بھی کہی تھی FIR کے حوالے سے، لیکن FIR جو ہے وہ پولیس نے وہ درج نہیں کی جو کہ درخواست گزار کی جانب سے اپلیکیشن تھی، اور ایک ملک کا جو ہے وہ رائٹ بھی ہے آپ کی FIR درج ہونا۔ درست اعظم سواتی کا تشدد معاملہ ہے، ارشد شریف اصل میں شہید کا کیس ہے۔ فروخ یہ تو FIR تو سیشن کورٹ میں بھی درخواست دیں تو درج ہو جانی چاہیے، اور بہرحال اب آپ کی درخواست وہاں چلی گئی ہے تو سپریم کورٹ جو بھی سنوائی آپ کی ہوگی اسے دیکھیں گے۔ قاعدہ تو یہی ہے کہ جو بھی آپ کے کہنا ہو عدالت کو درخواست دیں، صرف بیان دینے سے یا پریس کانفرنس کرنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اسی طرف ہم توجہ دلا رہے تھے، درخواست اب سپریم کورٹ دیکھیں اس پہ کیا اقدام کرتی ہے اور کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہ ایک جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست کی ہے شامی صاحب، یہ نجمہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے طارق عزیز صاحب ایک وکیل ہیں، بڑے نون ہیں، فار سم وہی تھی نہیں جو ہمارے کیس میں بھی ایک پیش ہو رہی تھی؟ نہیں وہ نہیں ہے، یہ مفاد عامہ اور نواز شریف صاحب کے حق میں اکثر پٹیشنز لے کے جاتے ہیں، یہ طارق عزیز صاحب وکیل جو ہیں، تو یہ ایک درخواست لے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ کہتے ہیں جی کہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے نا وہ سینیورٹی کی بنیاد پر کی جائے، آرٹیکل 25 کا معاملہ درست نہیں ہے، اور صرف سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو اب تازہ خبر یہ آئی ہے، یہ دوپہر کی خبر تھی کہ یہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور یہ جسٹس فیصل زمان خان صاحب ہیں جو 16 نومبر کو اس کی سماعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن تو دیکھیں نا، یہ ہم سیاستدانوں کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ اس پہ بیان بازی کرتے ہیں، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں اس کو ہم متنازع بنا رہے ہیں، اب عام شہری اٹھ کے جا رہے ہیں وہاں پہ اس معاملے کو، لیکن عدالت کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے اس میں کہ وہ کوئی اس بارے میں ڈائریکشن دے سکے۔ سینئر موسٹ ہو، یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، دستور میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس طرح کی درخواستیں دائر کرنے والوں کو جرمانہ ہونا چاہیے، لیکن لگ گئی ہے درخواست۔ بہرحال اب عدالت فیصلہ کرے گی اگر درخواست اس کے پاس ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ورنہ ہم اگلے موضوع پہ جا رہے ہیں؟ اسی موضوع پہ آئے نا وہ اصل میں ایک بڑا قابل فکر ایک معاملہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ دو جو کانگریس مین ہیں نا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو امریکہ کے، ان میں سے ایک تو خیر بھارت نژاد ہیں، انہوں نے ایک ریزولوشن وہاں جمع کرایا ہے جس میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ 1971 میں جو فوجی کارروائی ہوئی تھی مشرقی پاکستان میں، اسے جینوسائیڈ قرار دیا ہے، قتل عام ہوا تھا بنگالیوں کا اور ہندوؤں کا۔ جی، اس کا بالخصوص ان دونوں کا وہ ذکر کریں، یہ ہیں روہت کھنہ، کیلیفورنیا سے بھارتی نژاد امریکی کانگریس مین، اور دوسرے ہیں سیف شیبٹ، یہ بھی دونوں بڑے باثر گنے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ اصل میں یہ خبر آپ نے پہلے دیکھی ہوگی لیکن اس پہ پاکستانی حلقوں میں توجہ نہیں دی گئی، یہ پچھلے ماہ کے وسط میں انہوں نے یہ ٹیبل کی تھی ریزولوشن، اور امریکی پریزیڈنٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان کو معذرت کرنے پر مجبور کیا جائے اور جینوسائیڈ قرار دیا جائے۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کیونکہ یہ یک طرفہ موقف ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں سینئر صحافی نامور دانشور جناب احتشام نظامی صاحب۔ احتشام نظامی صاحب مشرقی پاکستان میں رہے اور آج بھی وہاں کے جو غیر بنگالی تھے، پاکستانی تھے، ان کے حقوق کے لیے سینہ سپر رہتے ہیں۔ محصورین پاکستان ان کی بڑی بات کرتے ہیں، اور یہ ریزولوشن جو یہ کہتا ہے کہ یحییٰ خان نے اپنی فوجی قیادت سے کہا تھا کہ ہم 3 ملین لوگوں کو ہلاک کریں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے بنگالیوں کو اور ہندوؤں کو قربانی کا بکرا بنایا، اور ان کو فوج کو اور پولیس کے اہلکار، دانشور، طلبہ، ان کو نشانہ بنایا، اور یہ نسل کشی تھی، اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور پاکستان کو اس کا مجرم قرار دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ تشویشناک پہلو کیونکہ یک طرفہ یہ سوچ اور سمت ہے اور ریزولوشن ہے جو وہاں ٹیبل ہوئی ہے، کیونکہ اصل میں تو جو وہاں قتل عام ہوا وہ ہمارے جن کو ہم بہاری کہتے ہیں، جو وہاں یعنی غیر بنگالی پاکستانی تھے جو بنگلہ دیش میں رہنے والے ہیں مشرقی پاکستان میں۔ تو احتشام نظامی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم نظامی صاحب۔ جی وعلیکم السلام شامی صاحب اور جامی صاحب۔ نظامی صاحب، یہ جو آپ نے آواز بلند کی ہے اور اس قرارداد کی طرف توجہ دلائی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا
یہ کوئی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اس پر یا صرف ایک دو ارکان کی اپنی ایک شرارت معلوم ہوتی ہے؟ نہیں شامی صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو انڈین امریکن ہے، جیسے کہ آپ نے کہا روہت کھنہ جو کیلیفورنیا سے ہیں، اور وہ تو 1971 میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بہت ینگ آدمی ہے. اور دوسرے ہیں اسٹیو، جن کا ذکر کیا جامی صاحب نے، یہ اوہایو سے اسٹیٹ وہ یو ایس ریپرزنٹیٹیو تھے، لیکن اس دفعہ مڈ ٹرم الیکشن میں وہ ہار چکے ہیں. ٹھیک جی. اور روہت کھنہ ابھی موجود ہیں جو کہ موور ہیں اس ریزولوشن کے، اور انہوں نے بہت تیاری کے ساتھ اس ریزولوشن کو ٹیبل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ سے اپیل کی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو منظور کریں، اور اس پہ اگر ڈسکشن ہوئی، اور لیکن اس کی طرف اس کا کاؤنٹر کہیں سے نہیں ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان معافی مانگے اس پر. جی، ایک تو معافی مانگنے ان کا بہت دیرینہ مطالبہ ہے، لیکن اگر امریکہ اس کو آفیشیلی ایکسیپٹ کر لے گا اور ریکوگنائز کر لے گا کہ پاکستان نے جینوسائیڈ کیا تھا ہندوؤں کا اور بنگالیوں کا 1971 میں، تو کتنے افسوس اور کرب کی بات ہے کہ اصل میں تو شامی صاحب جو میسیکر ہوا تھا وہ تو ان نان بنگالیز کا ہوا تھا جن کو ہم بہاری کہہ کے الگ کر دیتے ہیں. وہ لاکھوں کی تعداد میں 1 مارچ سے ان کے جو نسل کشی شروع ہوئی تھی، اس وقت تو پاکستان آرمی کنٹونمنٹ میں بند تھی، وہ تو نکلی بھی نہیں تھی. اور 25 مارچ کو جب آرمی آپریشن ہوا ہے تو آرمی تو ڈھاکہ میں کنفائنڈ تھی، اور جو دوسرے علاقے تھے یعنی جہاں ایسٹ پاکستان رائفلز اور ایسٹ بنگال ریجیمنٹ پولیس والے انہوں نے ریوالٹ کر دیا تھا، اور اسلحوں کے ساتھ یہ بھاگ رہے تھے انڈیا کی طرف، یعنی ندی نالوں اور کھیتوں سے. اور جو بھی سرحدی علاقوں میں جو مضافاتی علاقے تھے یعنی سنتاہار، بھیرب بازار، دناج پور، کھلنا، وہاں پہ یہ نان بنگالیز کو جو ریلوے کا نظام چلاتے تھے، جو کارخانوں میں کام کرتے تھے، 25,000 کی آبادی، کہیں 30,000 کی آبادی، ان کو وہ میسکر کرتے ہوئے جا رہے تھے. آپ سنتاہار کی بات سن لیں کہ 36,000 آبادی میں سے 10 یا 15 لوگ بچے تھے صرف، اور سب کے سب مار دیے گئے تھے ان بنگالیوں کے ہاتھوں جو کہ انتہا پسند تھے، عوامی لیگ کے ورکرز تھے. تو نظامی صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ لوگ یہاں امریکہ میں ہیں تو یہاں آپ کیوں نہیں موو کرتے، اس قتل عام کی طرف توجہ کیوں نہیں دلاتے، کوئی کانگریس کی، سینٹ کی، کہ اس طرف بھی توجہ ہو؟ جی شامی صاحب، جیسے ہی ہمیں پتہ چلا اس کا، ہم نے وائس فار ہیومینٹی ہے ہماری، میرے قیادت میں، ہم نے سب سے پہلے تو ان دونوں کانگریس مین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو ہم نے سینکڑوں وہ ای میلز بھیجوائی ہیں. یہاں پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرنے کے لیے ای میل بھیجیں، ان کو خط لکھیں، اور ہمارا ایک ڈیلیگیشن کیلیفورنیا میں ان سے ملنے کی کوشش کر رہا ہے. اور دوسرے یہ کہ ہم نے وائس فار ہیومینٹی کی طرف سے، انٹرنیشنل کی طرف سے ہم خط لکھ رہے ہیں تمام یو ایس ریپرزنٹیٹیوز کو. مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک اس پر کوئی، ہمارا ایمبیسی یہاں موجود ہے، وہاں پہ فورن منسٹری ہے، وہ سو رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی ریاست کے خلاف کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے. یہ تو آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے ہم تو ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری اپنی مصروفیت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری اپنی مصروفیت ہے. جی شامی صاحب، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک پاکستان نے یہ مقدمہ کیوں نہیں پیش کیا گیا کہ وہاں بغیر بنگالیوں کا قتل عام کیا ہے ہندوؤں نے اور ان انتہا پسند بنگالیوں نے، اور بنگالیوں کو بھی مارا ہے، ان کو پھانسیاں دی ہیں آج تک. مگر پاکستان کی طرف سے ریکوگنیشن نہیں ہے کوئی اپنے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے پاکستان کے. نظامی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مشرقی پاکستان میں پھنسے ہوئے، بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانی مزدور ہیں، وہ بھون صاحب نے کہا تھا میں درخواست دوں گا سپریم کورٹ میں، ان کا عرصہ صدارت ختم ہو گیا، وہ درخواست دائر نہیں ہو سکی. کتنے افسوس کی بات ہے. امیر صاحب، میں بھون صاحب کے دفتر چکر لگاتا رہا اور ان کے پاس چھوڑ کر کے آیا پوری تفصیل، ڈاکومنٹیشن، سارا کچھ، مگر ان کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا، اور میں وہاں پہ 2-3 دن اسلام آباد میں صرف اسی کام کے لیے موجود رہا. اور یہاں بار کے جو نئے صدر ہیں ان کی طرف آپ دیکھیے، شاید وہ آپ کی بات سن لیں. سب فارغ ہو گئے ہیں تو وہ بھی توجہ. ابھی کوئی ایک
خوفی کا بہت کام شکریہ کر آپ کا دیں، احتشام نظامی صاحب امریکہ دعائیں صاحب نے لے جوائن لیں کیا تھا ان غریب پاکستانیوں کی. جوا میں سوری ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہی کوئی نوٹس لے لیں سو موٹو. اس کے لیے درخواست ضروری ہے, درخواست کو ڈالی جائے تو نہیں سو موٹو کی بات کر رہا ہوں میں تو. چلیں سو موٹو اگر ہو جائے زیادہ مناسب ہے سر. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کے ان معاملات پر. آج نیب ترامین کے حوالے سے جو درخواست ہے پی ٹی آئی کی اس کی سماعت بھی تھی, اور سپریم کورٹ میں جسٹس جاز الحسن صاحب نے کہا کہ ٹرائل اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی. 17 نومبر تک کا ٹائم دیا گیا کہ آپ اپنے دلائل مکمل. اصل میں اس میں سب آنا چاہیے نا, جج بھی آ جائیں نیب کے دائرے میں, سیاستدان بھی آ جائیں, جرنیل بھی آ جائیں, سبھی آ جائیں, سرکاری افسر بھی آ جائیں, پھر سب آئیں. چلے ایک بریک ہم جس مقام پر ہیں وہاں سب مزے میں. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.